أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم یقیناً جو لوگ آپ کے پاس تہمت لے کر آئے ہیں وہ تمہیں سے ایک گروہ ہے، ان کے بارے میں برا نہ خیال کرو بلکہ وہ واقعہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے معاشرے میں کس طرح رہا جائے، سماج میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے، اس کی تعلیم دی ہے۔ کبھی کبھی معاشرے میں انسان کو ان حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں لوگ بری بھلی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بیوی، ان کی بچی وغیرہ کے بارے میں لوگ تہمت کی اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ بدنام کرنے کے لیے غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس طریقے کی چیزیں معاشرے میں پیش آ سکتی ہے یا آتی ہے۔ سب سے پہلے انہی کے متعلق تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس طرح معاشرے میں کوئی بات ہو اس میں کیسے پیش آیا جائے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے بعد پہلا غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا۔ تو غزوہ احد میں صحابہ کرام وغیرہ میں سے تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے مسلمان جنگ میں کچھ کمزور نظر آئے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزور نظر آتا ہے دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمزور ہی ہے، ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بعض قبیلوں نے بھی یہ شروع کر دیا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ ان کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے جس کو بنی المصطلق اور غزوہ مریسیہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں خاص واقعہ پیش آیا جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ 3 مقام پر، ایک کتاب الشہادت میں، دوسرا کتاب المغازی میں، اور تیسرا کتاب التفسیر یعنی سورہ نور کی تفسیر کے تحت آیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود تفصیل سے بیان کرتی ہے، لمبا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں 10 آیتیں وہ اسی واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنگ میں تشریف لے جاتے، جنگ میں جاتے، تو جانے سے پہلے کسی ایک زوجہ کو، کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جاتے تھے، اور لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، یعنی وہ چٹھی وغیرہ ڈال کر جس طرح ہمارے یہاں کرتے ہیں اس طرح جس بیوی کا نام آتا اس کو اپنے ساتھ غزوے میں لے جاتے تھے۔ یہ قرآن ڈالنا، چٹھی ڈال کر نام نکالنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، اب چاہے اس کو لے جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوی کو اس لیے نہیں لے جاتے تھے کہ دوسری بیوی کو تکلیف ہوگی، بھائی اس کو لے گئے مجھے کیوں نہیں لے گئے، چٹھی ڈالی گئی، قرآن ڈالا گیا، جس کا نام آیا اس کو لے جائیں گے، اس میں کسی کو کوئی پریشانی ہوگی نہیں۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تو ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ جنگ سے واپسی کے وقت ہوا یہ، اصل میں جو قافلہ جنگ کے لیے جاتا تھا اس کے چلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلہ دن میں ایک مرتبہ یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت رکتا تاکہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائے، پھر یہ چلتے رہتے بیچ میں نماز وغیرہ ادا کرتے، اور رات کے آخری پہر میں یہ قافلہ رکتا تاکہ فجر وغیرہ بھی ادا کیا جائے اور رات بھر کی تھکان ہے تو آرام بھی کر لیا جائے۔ اس طرح قافلے چلا کرتے تھے۔ رات کے وقت قافلہ رکا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے یعنی پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے نکلی۔ پورا قافلہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے،
پیشاب کے لیے دور جانا ہے تو جو انسان جو ہے دور جائے گا کسی ایسی جگہ جہاں کوئی نظر نہ آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی چلتی کچھ زیادہ دور چلی گئی، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر لوٹی تو راستے میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک ہار پہن کر آئی تھی، اور وہ ہار جو ہے ظفار ایک جگہ ہے وہاں کی موتیوں کا بنا ہوا تھا، میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ تو راستے ہی میں سے وہ واپس لوٹ گئی اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے۔ اب چونکہ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، لائٹ ٹارچ یہ تو ہے نہیں، تو ایسے انسان جو بیٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر مارتے مارتے تلاش کر کے جائے گا۔ میں اس راستے سے آیا تھا تو یہیں سے میں واپس جاؤں، کہیں مجھے ہاتھ مارتے مارتے پیر مارتے مارتے کہیں ہار کی جو ہے آواز وغیرہ ہوگی تو مل جائے گا تو میں لے کر واپس آ جاؤں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہار تلاش کرنے نکلی۔ اب اس طرف صحابہ کرام وغیرہ تھے، ازواج مطہرات کا جو ساتھ میں لے جاتے تھے ان کو ہودج میں بٹھایا گیا۔ ہودج کہتے ہیں پالکی کو، اونٹ وغیرہ کے پیچھے جو ایک چورس جو ہے یہ بنا دیا جاتا ہے کمرے جیسا کہ جس میں بٹھایا جاتا ہے، چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے۔ آج بھی جو ہے جہاں پرانے محل وغیرہ ہے ہمارے ملک میں، اور جہاں میوزیم ہے جس میں بادشاہ کے زمانے کی چیزیں رکھی گئی ہے، تو وہاں یہ پالکی ہودج جو ہے ہوتی ہے میوزیم میں دکھانے کے لیے کہ بادشاہ کی بیویوں کو اس میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ ایسی ایک ہودج تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ اب قافلے والوں کو یہ لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے اونٹ پر بٹھایا اور وہ روانہ ہو گئے۔ عائشہ خود فرماتی ہے کہ اب انسان پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا کر رکھا تو کیا ان کو خالی نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ کوئی آدمی بیٹھا نہیں ہے، وزن نہیں ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عورتیں کم کھاتی تھی، اس کی وجہ سے پتلی ہوتی تھی۔ اور عائشہ اپنے بارے میں کہتی ہے میں تو اس وقت چھوٹی بچی تھی اور پتلی بھی تھی، جس کی وجہ سے میں اس میں بیٹھی ہوئی نہیں ہوں، اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا، انہوں نے اٹھا لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ تو روانہ ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہار مل گیا، میں ہار لے کر آئی، میں یہاں آ کر دیکھا کہ قافلہ ہے ہی نہیں، روانہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اگر خود سے چلتی چلتی یہاں سے اکیلی نکل جاؤں گی، پتہ نہیں راستہ بھول جاؤں، ادھر ادھر ہو جاؤں، پھر مجھے وہ لوگ تلاش کرنے آئیں گے تو میں ملوں گی نہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہیں بیٹھ گئی، یہاں سے جب وہ تلاش کرتے کرتے یہاں آئیں گے تو میں یہیں سے مل جاؤں گی، اور بیٹھی بیٹھی وہیں ان کو نیند آ گئی اور وہیں سو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ ایک دو آدمیوں کو قافلے کے پیچھے رکھتے تھے کہ تمہیں ہم سے ایک دن پیچھے آنے کا، تاکہ اگر راستے ہم سے کوئی چیز گر گئی ہو، کچھ پڑ گیا وغیرہ ہے، یہ اٹھا کر لے کر آتے رہے، تاکہ چیزیں ہماری گم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں تو سفر میں ہوتا ہے، مثلا ہم گاڑی میں سامان بھول جاتے ہیں، کہیں کچھ گر گیا وغیرہ، پیچھے سے اگر کوئی آدمی آتا ہو تو ایسی گری پڑی چیزیں لے کر آتا تھا، پھر پوچھتا کہ کس کا کیا گر گیا تھا، تو میرا یہ تھا، میرا یہ تھا، دے دیتا۔ تو اس کے لیے جو ہے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے، کوئی عورت ہے، اور انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس سے ان کو پتا تھا یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھ کر فوراً زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ جلدی جلدی اٹھ گئی نیند سے اور اپنے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال لیا، کیونکہ اب پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ انہوں نے جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بیٹھنے کا کہا، اور عائشہ فرماتی کہ انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں، صرف انا للہ پڑھا، مجھے اونٹ پر بٹھایا۔ ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے، چلتے رہے یہاں کہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جب قیام کے لیے اترے تو ہم بھی جو ہے کر کے دوپہر میں وہاں پہنچ گئے۔ اب عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب وہاں پہنچی تو ایک منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دشمنی تھی، یہ منافق تھا، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ والے اس کو اپنا سردار بنانے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تب اس کا سردار بننا ختم ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔
اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا تھا تاکہ جو ہے میجورٹی کے ووٹ اس کو ملے، کیونکہ اس کو تو سردار بننا تھا۔ اس لیے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے ووٹ چاہیے، یہ چاہیے، تو کیا کرے گا؟ وہ کسی بھی مذہب والوں کے پاس چلا جائے گا، کسی بھی قوم کے پاس، اور اس مذہب جیسا نظر آئے گا تاکہ اس کے ووٹ ملے۔ تو یہ بھی کیا کرتا کہ اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا تاکہ مسلمان بھی اس کو بڑا مانے، اور اس کی قوم کے لوگ تو اس کو بڑا مانتے ہی تھے، تاکہ جب بھی ایسا موقع ہو تو اس کو سردار بنایا جائے۔ اس نے جو ہے دیکھا کہ آپ صلی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئی ہے، تو اس نے کچھ کہا نہیں، صرف ایسے اشارے سے یہ ان کے ساتھ کیوں آئی، اکیلے رات بھر رہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنا اس نے شروع کر دی۔ اور یہ کرتا کیا تھا کہ لوگوں کے پاس بیٹھتا اور ایسے ہی بات شروع کرتا کہ مثال کے طور پر ایسا کہ یار کیا ہوا تھا، میں عائشہ اکیلی ان کے ساتھ آئی، کچھ مسئلہ ہے، کچھ ہوا ہے، ایسی بات کر کے یعنی تھوڑا سا شوشہ ڈال کے چلا جاتا تاکہ وہاں یہ بات شروع ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے افواہ اور جھوٹ پھیلانے کا۔ کیا کرو کہ دو چار شک کی باتیں ڈال دو اور پھر وہیں سے چلے جاؤ، لوگ پھر ایسی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آج بھی معاشرے میں لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، فلان چھوکری وہ موری آوت کے چھ کیا اس طریقے کی باتیں، فلاں کی لڑکی جو ہے وہ فون ہاتھ میں اس کا زیادہ رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا، کوئی بہت ہنستی رہے کیا ہے، اس طریقے سے پھر معاشرے میں بات شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں تہمت لگنا۔ تو وہ یہ کرتا تھا۔ اس میں ہوا یہ کہ تین بولے بالے مسلمان، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ چونکہ بہت سے لوگ بولے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات کہہ دو تو اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کو سچ مان لیتے ہیں، دیکھو فلاں کی لڑکی اچھی نہیں ہے، ایسی ہے، ہاں ایسی ہو۔ وہ پھر کیا کریں گے کہ انہوں نے ان سے بات سنی تو کان کچے تھے، تو بات یہاں سے سن کر دوسری جگہ، پھر وہاں سے وہاں، ایسے بولے آدمی تھے، یہ تھی بولے بالے تھے، تو اس طریقے کی بات میں وہ بھی دو چار باتیں اسی زبان سے نکل گئی۔ ان کا کوئی انٹینشن غلط نہیں تھا، وہ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کچھ سمجھ کر بات کرتے تھے، لیکن یہ کہ باتیں چلتی تھی تو انہوں نے بھی دو چار بات میں یہ لے لیا، بولے بالے آدمی تھے۔ جیسے آج بھی واٹس ایپ پر یہاں وہیں سے کہیں سے بھی بات آ گئی کہ بات لوگ یہ ہوتے ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتے، سچ مان کر آگے فارورڈ کرنا، آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں، صحیح غلط نہیں چیک کرتے۔ ایسے انہوں نے بات سنی تو سچ مان کر آگے یہ تین بھی اس میں جو ہے وہ آ گئے۔ اب اس طرح یہ ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ سے گھر آئے تو تھوڑی بیمار ہو گئی تو گھر پر پڑی رہتی تھی۔ اب یہ باہر ایسی باتیں شروع ہو گئی تھی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ لوگ باہر میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ بالکل احساس نہیں۔ کہتے کہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے یہ تھا کہ میرے پاس بیٹھتے پوچھتے وغیرہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کم کر دی، آتے اور پوچھتے کیف تیکم، یہ تمہاری کیسی ہے، کیا حال ہے، خبر پوچھتے پھر چلے جاتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، مجھ سے باتیں نہیں کرتے، صرف میری خبر پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کچھ ہوا ہے کیا، مجھ سے ناراض ہے کیا، وہ یہ سوچتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں بیٹھتے تھے، یہ سب باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو غلط سمجھتے تھے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھتے، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ہے، شوہر اگر کسی تکلیف میں ہو تو کچھ بتائے نہ بتائے بیوی کو احساس ہو ہی جاتا ہے۔ آجے کہیں تھیوں، آجے تمہارو مور جرا ہے لاگت کسو کیوں تم نے، فوراً بیوی یہ پوچھے گی، کیوں، اس کو معلوم ہے ان کا مزاج، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو محسوس کر کے پوچھتی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رنجیدہ ہے، غم کیوں ہے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قصہ بتا دیتے تو عائشہ پہلے ہی سے بیمار تھی، بیماری اور بڑھ جاتی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خبر حالت پوچھ کر چلے جاتے۔
ہوا یہ کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی بیٹی ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھی۔ ازواج مطہرات کو رات میں پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہوتا تھا، چونکہ اس وقت عائشہ خود اسی روایت میں فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ پیشاب خانہ وغیرہ بناتے نہیں تھے، ہم اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہ کیا اس کی بدبو گھر میں آتی رہے گی، اس لیے ہم نہیں بناتے تھے، پیشاب پاخانے کے لیے دور جاتے تھے، گھروں میں جو ہے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو رات میں مصطح جو ہے وہ ان کو ساتھ میں عائشہ کو ساتھ میں لے کر جا رہی تھی، واپس آ رہے تھے، تو چونکہ ان کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ یار میرے بیٹے میں کیا بات کر رہی ہے اور کیا کیا چل رہا ہے وغیرہ، تو ان کو جیسے ٹھوکر لگی تو زبان سے یہی نکلا مصطح ہلاک ہو، یعنی اپنے ہی بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ عائشہ فرماتی تو کیا کہہ رہی ہو، اپنا بیٹا اور وہ بھی غزوہ بدر میں شریک اعلیٰ قسم کا صحابی، اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہو ہلاک ہو، کیا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ عائشہ نے فرمایا کیا معلوم نہیں ہے، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتلا دیا کہ تمہارے بارے میں تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں کہ جب صفوان کے ساتھ آپ رات کو اکیلی آئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے تو جو گیا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیا باتیں کر رہے ہیں، میں تو پہلے سے بیمار تھی، بیماری اور بڑھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کرتے نہیں تھے، تو میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں، کچھ دن وہاں رہ کر آؤں گی، ان کے گھر رہوں گی۔ اور وہ فرماتی ہے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کر تحقیق کروں کہ کیا معاملہ ہے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ہو کر آؤ اپنی ماں کے گھر، اپنی والدہ کے گھر۔ پھر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے گھر گئی، اور جیسے ہی گھر میں گئی تو اپنی والدہ کو لپٹ کر کہنے لگی یا امتا، اے میری ماں، کیونکہ خود کے بارے میں لوگ تہمت لگا رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، سیدھے یا امتا۔ ان کی والدہ کو بھی ہوشیار تھی، انہوں نے کہا کیا ہے، تمہیں پتا چل گیا، ٹھیک ہے، ان کو گلے سے لگایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئی گلے سے لگایا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کو شوہر نے تکلیف پہنچائے وہ اپنی والدہ سے شکایت کرے، ماں کیا کرتی ہے، سیدھے لڑائی جھگڑا لے کر وہاں داماد کو بھی برا بھلا اور جو ہے لڑکی کے ساس سسر کو بھی برا بھلا اور اس کو سب کو برا بھلا کہنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں صرف تہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو اپنے گھر چلی گئی اور اپنی والدہ سے یا امتا ماذا یتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں۔ ان کی والدہ نے کہا یا بنیتی ہوینی علیکی، اے میری پیاری بیٹی، ارے اپنے آپ پر نرمی سے رہو، رحم کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اصل کیا ہے، ان کی والدہ نے سارا معاملہ آسان ہو جائے، یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر بیٹی شکایت لے کر آئے تو انسان کیسے پیش آئے، یہ نہیں کہ بات آئی اور فوراً بیٹی کی طرف ہو کر داماد سے اور اس سے انسان جھگڑا شروع، یہ نہیں کہا ہوئی نہیں آنے کی۔ یہ تو اصل میں کیا ہے کہ کوئی خوبصورت اور لڑکی شوہر کے پاس ہو اور شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہو، اس کی سوکنے ہو تو لوگ جلتے ہیں۔ معاشرے میں اگر شوہر بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور بیوی بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت ساری سوکنوں میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، لوگ جلتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھا رہی ہے، تم ٹینشن نہ لو، کچھ ہوا نہیں ہے، یہ تو تم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم اپنی ساری سوکنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو، لوگ جلتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی لوگ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ فلاں کی لڑکی فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے، تو انسان کو اس سے جو ہے وہ تنگ دل اور اپنے آپ پر افسوس کرنا شروع نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، کتنوں کو روکنے جاؤ گے، کتنوں کی زبانیں بند کرو گے۔ یہ کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ رات میرے لیے بہت سخت رات گزری۔ ظاہر سی بات ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچ گئی ہے، یہ سب معاملہ ہے. وہ خود فرماتی ہے لا یرقع لی دمع، کہ میرے تو آنسو تھمتے نہیں تھے. ولا اقتحل بنوم، اور میں نے تو رات بھر نیند کا سرما نہیں لگایا. نیند کا سرما نہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ سرما انسان آنکھوں میں بہت تھوڑا لگاتا ہے. سرما تو بہت تھوڑا لگاتے ہیں، پوری سلائی پر لکڑی پر کتنا آتا ہے، تھوڑی سی دھول آ جائے تو اس کو لگا لیتا ہے. کہا کہ ولا اقتحل بنوم، یعنی مجھے اتنی بھی نیند نہیں آئی جتنا سلائی پر سرما ہوتا ہے. رات بھر میں اسی ٹینشن میں کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے کیا، میرے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. پوری رات میری ایسی گزری. اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا کے لڑکے تھے، گھر کے آدمی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہوئے لوگ، ان کو تو اسامہ بن محمد رضی اللہ عنہ کہتے تھے. حضرت اسامہ جو ہے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہوئے تھے. زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، گھر کے آدمی تھے. تو ان کو بلایا، کہا کہ یار مجھے مشورہ کرنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ سب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑو. حضرت علی رضی اللہ کہا کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ایسا ہوگا تو ہم دوسرا نکاح کر لیں گے وغیرہ جو بھی ہے. تو اسامہ وغیرہ نے کہا کہ کام ہی کرتے ہیں، حضرت بریرہ سے پوچھ لو. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو دوسروں کی غلام تھی، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا تھا. بریرہ ہی سے پوچھ لو، وہ عورت ہے، گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، اور وہ گویا کہ ان کی سہیلی جیسی ہے، تو ان کو معاملہ سارا معلوم ہوگا، ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کیسی ہے. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا هل رأيت من شيء، تمہیں حضرت عائشہ میں کوئی بات نظر آتی ہے. اب دیکھو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ پر بھروسہ نہیں تھا، پورا ٹرسٹ تھا کہ میری بیوی تو پاک دامن ہی ہے. اور اس کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر یہ بات کہی بھی ہے. لیکن جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو انسان پہلے تحقیق کرے. یہ ہے مثال کے طور پر میری بیٹی کے اپنی بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کوئی باہر سے باتیں ہو رہی ہو، بات پہنچے، ایسا نہیں کہ انسان فوراً اس پر ٹوٹ پڑے، تم ایسی ہو تم ویسی ہو فلاں. نہیں، پہلا کام یہ ہے کہ انسان تحقیق کرے، اس کی سہیلیوں سے، گھر کے لوگوں سے پوچھے کہ کیسی ہے، کیا کرتی ہے گھر میں، کیسا کوئی معاملہ تمہیں لگ رہا ہے. اس سے آپ سب نے مشورہ کیا. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی سی بچی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ حال ہے کہ گھر میں آٹا گھونٹتی ہے، آٹا بناتی ہے روٹی بنانے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسے ہی سو جاتی ہے، یہاں تک کہ بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے. یعنی اس قدر بھولی بھالی لڑکی ہے یہ تو، کیسے ہی کام کرتے کرتے سو گئی، بکری آئی آٹا کھا کر، یہ کیا ایسا کوئی کام کرے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، منبر پر چڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ اذاه فی اہلی، میری کون مدد کرے گا تم میں سے کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، میرے گھر والوں کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میری بیوی کے بارے میں مجھے یہی معلوم ہے کہ بہت اچھی ہے، ان میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا اپنی بیوی پر، 100% ٹرسٹ اور بھروسہ ہے اپنی بیوی پر. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق پہلے کر لی. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنی بچی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں غلط طرفداری کرنے لگتا ہے، ہماری چھوکری تو ابھی ہوئے اتنا یا وہ کرے اتنا، چونکہ اس نے تحقیق نہیں کی، اس کو حقیقت معلوم نہیں، اس سے ایسی بات کہتا ہے. بعد میں چل کر حقیقت پتہ چلتی ہے کہ نہیں یار تمہاری لڑکی غلط ہی ہے، بعد میں انسان کو افسوس ہوگا کہ یار میں نے پہلے ایسا کہہ دیا. استاذوں نے پہلے تحقیق کر لی، پھر منبر پر چڑھ کر کہا واللہ ما علمت فی اہلی الا خیر، مجھے تو میرے گھر والوں کے بارے میں خیر کا ہی علم ہے. بہت لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر کر، میرے گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے، تم میں سے کون میری مدد کرے گا. تو جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. جیسے مکہ والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے،
مدینہ والوں میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یعنی ہمیشہ یہی بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو تلوار نکالو، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ تم بتا دو اگر یہ ہم میں سے ہوگا، یعنی ایک سامنے والے میں سے اوس میں سے ہوگا تو اس کی گردن مار دو، اور خجرت میں سے ہو تو بتا دو ہم اس کے بارے میں، یعنی ہمارے قبیلے والوں میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے تو تم مجھے بتا دو، میں اس کا بھی بدلہ دوں گا، لیکن تم اجازت دو اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ اب چونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اوس میں سے تھے اور ان کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکل گئی تھی، اس ان کے خاندان والوں کو کہ ہمارے خاندان کی بات کر رہے ہیں، اس طرف سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، اور وکانت ام حسان بنت عمی، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے ان کی خالہ کی لڑکی تھی، کیونکہ رشتہ داری بھی تھی، وہ کھڑے ہو رہے حضرت سعد بن معاذ کو کہنے لگے تم ہمیں کہتے ہو، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو، ارے تم ہمیں کو، ہم اپنے خاندان کا معاملہ خود دیکھ لیں گے، تم منافق ہو جیسی بات۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اوس اور خجرت میں آپس میں جو ہے بول چال شروع ہو گئی، تم ہمارے خاندان کو ایسا کہہ رہے ہو، ہمارے خاندان کا آدمی وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب نے ان کو خاموش کیا کہ بھائی تم خاموش ہو جائے، کیا چل رہا ہے، اور سب کو خاموش کیا۔ پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ پھر دوسری مرتبہ فرماتی ہے فبقیت یومی ذالک کلہ، میں تو رات تو پوری روئی تھی، صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ممبر پر یہ باتیں کہی، پھر کہتے ہیں وہ دن بھی پورا میرا تو رو کر گزرا۔ رات کے بارے میں بھی کہتے ہیں لا یرقعنی دمع ولا اکتحل بنوم، رات بھر میں روتی رہی اور جو ہے میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور میں نے رات بھر جو ہے نیند کا سرما نہیں لگایا، یعنی ایک گھڑی مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسری رات بھی ایسے گزر گئی۔ تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، گھر پر آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے، کہتے ہیں جب سے معاملہ ہوا تھا تب سے لے کر وہاں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ اچھا اس وقت ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک انصاری عورت آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، کھٹکھٹایا اجازت ہے میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ باہر ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ آئی اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور بس رونے لگی، کیونکہ کسی عورت کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہو تو اس عورت پر کیا گزرتی ہے وہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ باہر ایسی باتیں کر رہے ہیں اس پر کیا۔ وہ آئی اور ساتھ میں بیٹھ کر رونے لگی اور بس میرے ساتھ بیٹھ کر وہ روتی رہی اور کچھ نہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھی نہیں تھی، اسی وقت میرے پاس بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تشہد پڑھا اور پھر کہا عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تمہیں پاک دامن ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو فرماتے ہیں لیکن اگر دیکھو تم سے اگر ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لو، اللہ تو توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہے کہ میری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قسم کھا کر کہا ہے۔ اس کا بات مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ہو گیا ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ یعنی کبھی ایسی غلطی، یہ اصل میں ہمیں تعلیم ہے، کبھی بیوی بچے سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا بیٹا بیٹی ایسی غلطی کر دیتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دیکھو بیٹا اگر غلطی ہوئی توبہ کر لو، استغفار کر لو، اب ایسا نہ کرنے کا یقین کا پختہ ارادہ کر لو، اللہ رب العزت تو معاف کر دے گی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کہا میرے تو آنسو خشک ہو گئے، آنسو سوکھ گئے، میں کیا بولتی۔ میں نے اپنے والد کا نظر بکر کو کہا کہ تم جواب دو، تم کہو کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب وقت صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، معلوم ہی نہیں ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں۔ اب ہم یہ رشتہ دیکھیں، داماد آ کر گھر میں بیٹی کو یہ کہہ رہا ہے تم سے اگر ایسا کچھ ہوا ہو تو بتا دو، توبہ کر لو، اور بیٹی اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے داماد کو جواب دو میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے میں سسر جو ہے وہ اپنے داماد سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے کہتے ہیں میں کیا ہی کہوں،
اور دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ جب بعد میں عائشہ نے پوچھا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ جواب دو تو تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا میں ایسی بات میں کیسے بولتا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. یہ اپنی بیٹی کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں. سوچو داماد گھر پر آ کر اب میری بیٹی کو کچھ کہے اور انسان اس وقت اپنی بیٹی کے بارے میں کہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں بولوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. چنانچہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو کہا اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم تو جواب دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے یہ کہہ رہے ہیں. فقالت امی، عائشہ فرماتی میری والدہ نے کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. عائشہ کہتی ہے کہ پھر مجھے خود جواب دینا پڑا. میرے والد بھی میری طرف سے نہیں بول رہے، میری والدہ بھی نہیں بول رہی. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ تم لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ تم مہینے سے میرے بارے میں باتیں سنتے رہتے ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں تو یہ باتیں سچ ہی لگتی ہے. اب اگر میں یہ کہوں گی کہ میں پاک دامن ہوں تو میرا یقین نہیں کرو گے اور میں گناہ قبول کیسے کر لوں جبکہ میں بری ہوں، میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال ہو سکتا ہے عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دے رہی ہے. ایک تو ہے کہ بیوی کا شوہر کے سامنے جواب دینا، اوپر یہ کہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہی ہے سامنے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا اور بعد میں بھی ایسا نہیں کہ تم نے یار ذلیل کیا یا سب کے ساتھ مجھے جواب دے دیا، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کیوں؟ اس لیے کہ ایک میاں بیوی کا معاملہ، میاں بیوی کے معاملے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک نرم دوسرا گرم. عائشہ جو اس طرح سے سامنے بول رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا. کبھی کبھی جو ہے بیوی بھی بہت بھر گئی ہے اور بہت اس کے ساتھ یہ ہو گیا، کبھی کبھی سامنے دو چار باتیں بول دے گی. روزانہ انسان دیر سے رات کو جا رہا ہے، روزانہ وہ بیچاری انتظار تو کسی دن روزانہ تم ایسا کرتے دو چار باتیں. اب ایسا نہیں کہ انسان شوہر اس کے سامنے آ کر مارنا پیٹنا یا غصے میں کر نہیں، ابھی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، غصہ ہے، غصے میں بول رہی ہے. یہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور پھر کہا میں تو صرف وہی کروں گی جو یوسف کے باپ نے کیا تھا. عائشہ فرماتی ہے مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آیا، نام یاد ہی نہیں آ رہا. کہا کہ یوسف کے باپ جو تھے نا انہوں نے جو بات کہی تھی میں بھی وہی کہوں گی. کیا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے لیے تو بس صبر ہی بہتر ہے، اللہ میری تو مدد کرے گا. یہ کہہ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی گئی. عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اللہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں گے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا نہیں. کہ مجھے اتنا تو یقین تھا لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کریں گے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ آپ کے پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینہ چمکنے لگا اور وہ دن سردیوں کے تھے، ٹھنڈی کے دن تھے. ٹھنڈی کے دنوں میں پسینہ نہیں آتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا. یعنی وہی نازل ہوتی تھی، آپ وسلم کا یہی حال ہوتا تھا. وہی کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کہ پیشانی پر جو ہے پسینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، اور تھوڑی دیر تک وہی نازل ہوئی اور یہ ختم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عائشہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں گے. تو فصل یا رسول ويضحك فقالت اول كلمه تكلم بها قال، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہ کہا یا عائشہ، اے عائشہ اما اللہ فقد برأتی، اللہ نے تجھے بری کر دیا، تیری برات اللہ نے نازل کر دی. فقالت لی امی، میری والدہ نے مجھے کہا قومی، کھڑے ہو جاؤ، قومی الیہ، اس کے طرف کھڑے ہو کر جاؤ. فقلت واللہ لا اقوم الیہ فانی لا احمد الا اللہ عز وجل،
عائشہ فرماتے ہیں میں بالکل کھڑے ہو کر وہاں نہیں جاؤں گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری برات نازل ہوئی. ماں نے کہا جاؤ جاؤ تمہارے بارے میں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں جانے والی نہیں ہوں, میری برات تو اللہ نے نازل کی, میں تو اللہ کا شکر کروں گی. ایک بیوی کے ناز نخرے ہوتے ہیں. تم تو میرے بارے میں بھی ایسا پوچھتے تھے, مجھے یہ کہتے تھے, میں کیوں تمہارے پاس آؤں, تم نے مجھے تھوڑی میری برات نازل, میری برات تو اللہ نے نازل کی, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی, تمہارا تھوڑی شکر ادا کروں گی. تو اس طریقے سے کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہو رہی ہے. عائشہ کہتے ہیں میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. اور پھر جو ہے سب سے پہلے آیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو ابھی تلاوت کی, ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. یہاں سے 10 آیتیں ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور پاکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کیا. اچھا یہاں ایک بات سوچنے کی ہے, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی ان معاملے میں شریک ہو گئے تھے, ان سے بھی 2-4 باتیں نکل گئی تھی. تو اس کے باوجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظمت کرتی تھی, عزت کرتی تھی. کسی نے کہا بھی تو بلکہ وہ خود یہ کہتی تھی کہ اگر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بلا مت کہو, کوئی یہ نہ کہے کہ حسان نے تمہارے بارے میں ایسا کہا تھا. اس لیے وہ فرماتی ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک شعر کا, اس شعر میں یہ کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء, کہ میرے والد اور ان کے والد یعنی میرے والد اور میرے دادا, میری عزت اور ان سب کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے ڈھال ہے. یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے والد دادا اور سب کی عزت کو میں لگا دوں گی. یہ فرا یہ شعر کا اس لیے, بلکہ یہاں تک کہ جب ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا, جو حضرت عائشہ کی سوکن ہوتی تھی, بھائی تمہیں اپنی سوکن کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا کہتی ہو ان کے بارے میں, تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بصری و سمعی, کہ میں تو اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند رکھتی ہوں, مجھے تو یہ باتیں سچی لگتی نہیں ہیں, اور عائشہ تو بہت اچھی ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ ساری سوکنوں میں مجھے سب سے زیادہ رشک ان پر ہوتا تھا, اس لیے کہ یہ خوبصورت بھی تھی اور عقل مند بھی تھی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ وسلم مجھ سے زیادہ ان سے محبت, یعنی ہم دونوں میں ٹکر چلتی تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھی ہے, ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آیت انشاءاللہ سبحان اللہ.